یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ میری چھوٹی بہن کی شادی ہوئی تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہماری پڑوس میں ہی رہنے لگی۔ سردی آنے والی تھی۔ ایک روز میرا بہنوئی ہمارے گھر آ کر مجھ سے کہنے لگا، باجی آپ میری پیٹی سے رضائی نکال کر بھروا دیں۔ وہ مجھے اپنے گھر اور پیٹی کی چابیاں دے کر چلا گیا۔ جب میں نے پیٹی سے رضائی نکالی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا ہو گئی کہ پیٹی میں حقیقت پر مبنی ہے، اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ میں سب سے بڑی اور بھائی دونوں چھوٹے تھے۔ گھر میں 2 وقت کی روٹی جیسے تیسے پوری ہو رہی تھی۔ میری شادی ہو گئی۔ 4 برس میں سسرال میں رہی۔ پھر ساس کی وفات کے بعد شوہر کے ساتھ گجرانوالہ آ گئی کہ یہاں ان کی ملازمت تھی۔ انہوں نے یہاں مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ میرے شوہر اچھے تھے، جو زندگی پر سکون گزر رہی تھی۔ ایک روز جب میں کھانا بنا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ابھی احمد کے آنے کا وقت تو نہیں ہوا تھا۔ سوچا محلے کی کوئی عورت ہوگی۔ جب دروازہ کھولا تو میرے شوہر سامنے کھڑے تھے، مگر ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر دروازے کی عورت میں ہو گیا۔ میرے شوہر اسے گھر لے آئے، پھر مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے، آج دفتر سے جلدی آنا پڑ گیا، اچانک مہمان آ گیا، میرا دوست ہے، یہ کیا کھانا تیار ہے؟ جی قریباً تیار ہے، بس 5-7 منٹ اور لگیں گے۔ یہ کہہ کر میں کچن میں چلی گئی اور وہ دوست کو لے کر بیٹھک میں جا بیٹھے۔ میں نے کھانا لگایا۔ کھانا کھا کر احمد نے مہمان کو بیٹھک میں پڑی چارپائی پر آرام کرنے کو کہا۔ پھر وہ میرے پاس آ گئے اور مجھے اس دوست کے بارے میں بتایا کہ فیصل میرا بچپن کا دوست ہے۔ کافی عرصہ اس سے ملاقات نہ ہو پائی۔ بیچارہ آج کل بہت برے حالات کا شکار ہے۔ اسے میرے بارے میں معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوتا ہوں تو اسی لیے اب میرے پاس آ گیا۔ یہاں نہ تو اس کے رہنے کا ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی روزگار ہے۔ میں تو خود پریشان ہوں کہ اسے کہاں ٹھہراؤں۔ میں نے شوہر کو پریشان دیکھ کر کہا، آپ اسے بیٹھک میں ڈھیرا لیجئے۔ احمد بھی دراصل ایک طرح سے میری رضامندی دیکھنا چاہ رہے تھے۔ مہمان کے کھانے پینے، بستر وغیرہ کا انتظام تو مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میرے شوہر جیسے پرسکون ہو گئے۔ مجھے کہنے لگے، میں نے اسے تسلی دے دی ہے کہ جب تک تمہارے کسی روزگار کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس ہی رہ جاؤ اور روزگار تلاش کرتے رہو۔ اللہ نے چاہا تو رہنے کا ٹھکانہ، نوکری سب اسی کی مہربانی سے ہو جائے گا۔ اگلے روز میرے شوہر نے گھر کی بیٹھک فیصل کے لیے خالی کر دی اور میں صبح شام کھانا بنا کر اسے بھیجنے لگی۔ 2 مہینے تک وہ شخص ہمارے گھر مہمان رہا۔ اس نے بھی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ میرے شوہر بھی اپنے جاننے والوں سے کہتے رہتے تھے کہ میرے ایک دوست کو ملازمت کی اشد ضرورت ہے، اگر کوئی سلسلہ بنے تو مجھے بتانا۔ آخر ان کی کوششیں رنگ لے آئیں اور فیصل کو ایک محکمے میں مناسب نوکری مل گئی۔ اب مالی محتاجی دور ہو گئی تو وہ رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈنے لگا۔ اس نے میرے شوہر سے کہا کہ وہ اس کے لیے اسی محلے میں کوئی رہائش کا بندوبست کر دے تاکہ یوں اسے بھی ہمارا سہارا رہے۔ احمد نے ہماری مکان مالکن سے صبح ہی تذکرہ کیا۔ انہی دنوں ہمارے برابر والا مکان خالی پڑا تھا۔ اس عورت نے فیصل کو مناسب کرائے پر دلوا دیا۔ یوں اب وہ ہمارا پڑوسی بن گیا۔ اس کے پڑوس میں خود اس گھر کی مکان مالکن کی رہائش تھی۔ باقی سب تو ہو گیا، لیکن اب ایک مسئلہ اسے یہ درپیش تھا کہ اسے کھانا بنا کر دینے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے لیے کھانا اب بھی ہمارے گھر سے جاتا تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنا کوئی انتظام کر لے، کیونکہ اب وہ بھی تکلیف محسوس کرنے لگا تھا۔ احمد سے بھی کہتا تھا کہ بھابھی نے تکلیف اٹھائی ہے، میں اب مزید انہیں زحمت نہیں دینا چاہتا۔ مجھے بھی یہ اچھا لگا کہ اب وہ خود کھانے کا کوئی بندوبست کر لے۔ ظاہر سی بات، اپنے گھر میں تو انسان جیسا بھی بنا کر کھا لے، لیکن باہر والے کے لیے وقت پر انتظام کی فکر تو کرنی پڑتی ہے۔ آخر میرے شوہر نے بھی اسے مشورہ دیا کہ سب سے بہتر یہی ہے کہ اب شادی کر لو، کب تک کوئی تمہیں کھانا کھلائے گا اور آخر کب تک تم ہوٹل کا مزے سے صحت مند کھانا کھا پاؤ گے۔ اس پر وہ ہنس دیا اور کہنے لگا، یار احمد، کیا کرنا ہے شادی کر کے، میرا کون ہے جو میری شادی کرائے گا؟ احمد کہنے لگے، بھائی یہ تو وہی بات ہوئی کہ نہ تو من تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی۔ مجھ سے چھوٹی جو میری بہن تھی وہ کچھ عرصے سے بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کی شادی کی عمر بھی نکل رہی تھی کہ کوئی ڈھنگ کا رشتہ ملنا نہیں پا رہا تھا۔ انہی دنوں میری بہن سائمہ علاج کے لیے گاؤں سے ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔
احمد نے مجھ سے ذکر کیا کہ اگر تم کہو تو میں سائمہ کے لیے فیصل سے بات کروں، لیکن پہلے اپنی ماں سے سلامتی لے لو۔ اگر وہ مان جائے تو سائمہ کی شادی فیصل سے ہو سکتی ہے، میں اس سے بات کر لوں گا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن احمد، وہ بالکل اکیلا ہے، اگر ماں باپ ساتھ ہوں تو اور بات ہے، اب ہمیں تو نہیں خبر کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ احمد کہنے لگے، ارے بھائی، نہایت شریف آدمی ہے، وہ ہم بچپن سے ساتھ رہے اور کھیلے ہیں، آگے پیچھے کوئی بری عادت نہیں ہے اس میں، شادی کے بعد سائمہ بھی یہاں تمہارے پاس آ جائے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں امی سے بات کرتی ہوں، دیکھتی ہوں وہ کیا کہتی ہیں، اس بارے میں آپ پھر ہی فیصل سے بات کرنا۔ یوں میں نے امی سے بات کی کہ ان دنوں سائمہ کے علاج کے لیے ماں بھی اس کے ساتھ ہی میرے پاس آئی تھی۔ وہ دکھی ہو کر کہنے لگی، کون ماں نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی وقت پر بیاہ جائے؟ تمہیں تو پتا ہے کہ 4-5 مہینے سے تمہاری بہن بیمار رہنے لگی ہے، تبھی یہاں لائی ہوں، اب پہلے یہ ٹھیک تو ہو جائے، پھر ہی کی شادی کر پائیں گے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ ماں فکر نہ کرو، یہاں علاج ہوگا تو ٹھیک بھی ہو ہی جائے گی، آپ نے اسے بیاہنا تو ہے ہی، اسی لیے احمد فیصل سے بات کر لیں۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم دونوں کچھ سوچ سمجھ کر رشتہ طے کر لو، ہمارے مالی حالات کا بھی تم لوگوں کو علم ہی ہے۔ میں نے کہا، اس کی آپ فکر نہ کریں، بس اگر آپ راضی ہیں تو میں احمد سے بات کر لیتی ہوں۔ یوں میں نے احمد سے اور انہوں نے فیصل سے میری بہن کے رشتے کا تذکرہ کیا۔ جواب میں فیصل چپ رہا۔ احمد کہنے لگے، اس سب کا کیا مطلب ہے یار؟ میری سالی دیکھ بھال ہے، اپنے گھر کی لڑکی ہے، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو منڈی ہلا دو، تیرا گھر بھی آباد ہو جائے گا اور کھانے پینے کی پریشانیوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ پھر فیصل نے بھی کہا کہ جو تم بہتر سمجھو مجھے منظور ہے، اب تم ہی میرے بھائی بھی ہو اور دوست بھی، ہم بہن کے رشتے کی وجہ سے پریشان تھے، مگر بات اتنی جلدی بن جائے گی، مجھے گمان بھی نہ تھا کہ کل تک جو مہمان تھا وہ ہمارے گھر کا ایک فرد بننے جا رہا تھا۔ فیصل نے احمد سے یہ بھی کہا تھا کہ میری مالی حالت تم سے پوشیدہ نہیں، ابھی میری نوکری لگی ہے۔ احمد کہنے لگے، اس کی تم فکر مت کرو، وہ سب انتظام ہو جائے گا، بس تم راضی ہو تو پھر میں ساس سے بات کر لیتا ہوں۔ ہم نے بھی یہی سوچا کہ شادی کر لیتے، باقی سائمہ کا علاج بھی ہوتا ہی رہے گا، ہو سکتا ہے شادی کر کے وہ ویسے بھی ٹھیک ہو جائے۔ یوں فیصل کی شادی میری بہن سے ہو گئی۔ زیور کپڑا سب میں نے اپنی طرف سے بہن کو دیا، کیونکہ فیصل کے پاس بھاری اور زیور کے لیے رقم نہ تھی۔ لڑکی کی طرف سے شادی کا خرچہ بھی ہم نے کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سائمہ شادی کے بعد خوشی ملنے سے ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ مناسب وقت پر شادی نہ ہونے یا بار بار انکار ہونے جیسی صورت حال میں اکثر لڑکیاں نا امید ہو کر بیمار پڑ جاتی ہیں اور ان کی بیماری کسی کے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور پھر ہوا بھی یہی کہ شادی کے بعد سائمہ کی رنگت کھلنے لگی، وہ اب تندرست اور خوش دکھائی دینے لگی۔ میرے شوہر نے بھی یہی سوچا تھا کہ ان کی ذرا سی قربانی سے، یعنی شادی کا خرچہ اٹھانے پر، ایک طرف ان کے دوست کا گھر بھی بس جائے گا اور سسرالیوں بھی خوش ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی کو اچھا ور مل گیا ہے۔ شادی کے بعد فیصل اور سائمہ بہت خوش رہنے لگے تھے، اس کی بیماری بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب دن میں وہ میرے پاس آ جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی جاتی۔ ہم بھی خوش تھے، شوہر سسرالیوں میں فخر سے کہتے تھے کہ سالی کو ایک بھائی بن کر بیاہا۔ سال بعد میری بہن نے ایک بچی کو جنم دیا، جس کا نام عائشہ رکھا۔ وہ بہت پیاری صورت والی گول مٹول سی بچی تھی۔ ہمارے گھر بھی کوئی بچہ نہ تھا کہ شادی کے کتنے سالوں بعد بھی ابھی تک میری کوکھڑی نہ ہو پائی تھی۔ میں عائشہ کو روز اپنے گھر لے جاتی، گھنٹوں اپنے پاس رکھتی۔ ہر خالہ کی طرح مجھے بھی اپنی بھانجی بہت عزیز تھی، اپنی ماں سے زیادہ میرے پاس رہتی، مجھ سے اتنی مانوس تھی کہ رات کو بھی یہیں سو جاتی، پھر ماں اسے سوئے میں اٹھا کر لے جاتی۔ اب وہ 2 سال کی ہو گئی تھی، میری اتنی عادی ہو چکی تھی کہ ایک دن بھی میرے بغیر نہ رہتی۔ خدا کی کرنی کہ میری بہن پھر سے بیمار رہنے لگی، علاج وغیرہ سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا، لیکن اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ لاغر ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کینسر تشخیص کیا۔ میں ہی اب بہن اور بھانجی کو بھی دیکھتی اور ساتھ بہنوئی کو بھی کھانا دیتی۔ میری بہن ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی اور آخر 6 مہینے بعد چل بسی۔ جوان موت پر ہر آنکھ اشکبار تھی، لیکن فیصل کا تو گھر ہی اجڑ گیا تھا اور ننھی بچی سب کو دیکھ کر اداس ہوتی تھی۔ فیصل مرد تھا، لہٰذا روزی تو کمانا تھی،
تب اس نے عائشہ کو مکمل طور پر میرے سپرد کر دیا کہ اب یہ آپ ہی کی بچی ہے، آپ نے اس کی پرورش کرنی ہے۔ ظاہر سی بات، بہن کی وفات اور بھانجی کے بے ماں ہو جانے پر میں بھی بہت روتی کرتی تھی۔ میرے شوہر بھی افسوس کرتے تھے کہ ان کے دوست کی قسمت کا گھر بس کر بھی اجڑ گیا۔ اس عرصے میں محلے میں کسی کو پتہ نہ چلا کہ ہم آپس میں رشتہ دار ہیں۔ میری بہن نے اپنی وفات سے 2 روز قبل فیصل سے وعدہ لیا تھا کہ میری بچی کو میری بہن کو دے دینا اور خود جہاں مرضی چاہے شادی کر لینا۔ وقت گزرتا رہا، بالآخر سال بعد میں نے اور احمد نے فیصل کو مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے۔ بچی تو ہمارے پاس ہے، وہ اپنا گھر بسا لے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ بس اب میں شادی نہیں کروں گا، جو میری قسمت میں تھا مجھے مل گیا، اب میں ایسی ہی زندگی گزار لوں گا۔ کچھ عرصے بعد مجھے حیرت تب ہوئی جب مجھے محلے کی 2 عورتوں سے پتہ چلا کہ وہ گھر کی مالکن فاطمہ کے گھر بھی آتا جاتا ہے۔ فاطمہ کا شوہر سعودی عرب کمانے گیا ہوا تھا اور وہ گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ میں نے ان عورتوں کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دی، پھر ہم نے کچھ اور لوگوں سے بھی ان دونوں کے بارے میں چھیڑ چھاڑ والی باتیں سنی۔ ملاخر ایک روز احمد نے فیصل سے پوچھ ہی لیا، مگر وہ آگے سے گرم ہو گیا۔ کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگ تو بس یوں ہی بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ اس بیچاری عورت کا شوہر برطانیہ میں ہے، بچے چھوٹے ہیں، اسے جب کوئی باہر کا کام وغیرہ کروانا ہو تو مجھے بلا لیتی ہے اور میں کر دیتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے جس پر لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ میرے شوہر یہ سن کر خاموش رہے، حالانکہ کچھ لوگوں نے یہ تک کہا تھا کہ فاطمہ بیگم رات کو بھی فیصل کے گھر آتی جاتی ہے، اسے یوں آتے جاتے محلے اور پاس پڑوس کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ سردیاں آ گئیں، میں نے پیٹی سے رجھائیاں نکال کر بھروائیں۔ ایک روز جب فیصل ہمارے گھر آیا تو یوں ہی رجائیوں کی بات چلی کہ میں نے بتایا کہ میں نے آج ہی بھروائی ہیں۔ یہ سن کر پھر فیصل مجھ سے کہنے لگا، باجی میں تو خود رجھائی بھروانے سے رہا، آپ میری رجھائی بھی دھلوا کر بھروا دیں، مجھے بھی رات کو سردی محسوس ہونے لگی ہے، اب رجھائی کے بغیر گزارا نہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں بھروا دوں گی۔ فیصل کو اس وقت احمد کے ساتھ کہیں جانا تھا، اس لیے میں نے کہا تم مجھے گھر اور پیٹی کی چابیاں دے جاؤ، میں جا کر رجھائی نکال لوں گی۔ اس نے مجھے چابیاں دے دیں اور میں اسی روز گئی اور بستروں والی پیٹی میں سے رجھائی نکالنے لگی۔ جو ہی میں نے نیچے والی رجھائی نکالنے کے لیے اوپر والی باہر نکال لی، اس کے ساتھ ہی اندر سے کچھ تصویریں اور ہاتھ سے لکھے خط بھی نکل کر فرش پر گر پڑے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، یہ فاطمہ بیگم کے محبت نامے تھے جو فیصل کے نام تھے، اس کے ساتھ ہی دونوں کی ایک ساتھ ایک شادی شدہ عورت اور 2 بچوں کی ماں، جس کا خاوند اسے سکھ سہاگ کی خاطر پردیس میں تھا۔ اس غیر آدمی سے اس قسم کی جان پہچان دیکھ کر مجھے پڑوسن سے بہت نفرت محسوس ہوئی، ساتھ ہی اپنے بہنوئی کے اچھے کردار کے بارے میں میرے دل میں جو رائے تھی وہ بھی زمین بوس ہو کر گر پڑی۔ میں تو لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کرتی تھی اور فیصل کو نہایت نیک۔ پہلے میں وہ سارے خط اور تصویریں اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ ادھر جب فیصل کو خیال آیا کہ کہیں رجھائی کے ساتھ مجھے اس کے کارنامے بھی معلوم نہ ہو گئے ہوں، تو اس نے پیٹی کو کھول کر دیکھا، وہاں کوئی خط یا تصویر نہ پا کر اسے یقین ہو گیا کہ میں وہ اٹھا لائی ہوں۔ وہ ہمارے گھر مجھ سے پوچھنے آیا، پھر میرے بتانے پر ہم سمجھتے تھے وہ شرمندہ ہوگا، ہم میاں بیوی سے، لیکن وہ تو جھگڑ پڑا اور ساتھ ہی اپنا زیور جو اس نے ہمارے پاس رکھا تھا طلب کیا، اس کے ساتھ ہی جو اس نے رقم ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھی تھی وہ بھی ہم سے لے لی۔ یہی نہیں، اگلے روز اپنی بچی بھی ہم سے لے گیا، ہم سے بول چال بند کر دی، اور حیرت یہ کہ بچی کو فاطمہ بیگم کے سپرد کر دیا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت تکلیف دہ تھا۔ بچی آنکھوں کے سامنے ساتھ والے گھر میں روتی رہتی اور ہم اسے اپنے پاس نہیں لا سکتے تھے۔ وہ مجھے امی کہہ کر بلاتی تھی، اب وہ امی امی کی نہائیاں دیتی رہتی اور میں دیوار سے ادھر اس کی پکار سن کر روتی اور تڑپتی رہتی۔ احمد سے بھی میری یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ فیصل سے لڑنے کے بجائے ہم گھر ہی تبدیل کر لیں، تاکہ نہ بچی کی آواز ہماری کانوں تک آئے گی اور نہ ہی جھگڑا ہوگا۔ ہمارا صرف یہی قصور تھا کہ ہم نے فیصل کو سمجھایا تھا کہ وہ ایک بری عورت سے غلط مراسم نہ رکھے، وہ کسی اور عورت سے شادی کر لے، ہم خود اس میں اس کی مدد کر دیں گے، مگر وہ یوں محلے میں کسی کی بیوی کے ساتھ
کیونکہ یہ بہت بری بات تھی اور بری باتوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے، بس ہماری یہی نصیحت اسے بغاوت پر لے آئی۔ جس روز ہم گھر چھوڑ کر جا رہے تھے، کیا کہیں کہ یہ کام ہو جائے گا، فکر نہ کریں، فی الحال میں سامان لے جاؤں۔ محلے کے کئی لوگ ہمارے گھر آئے، سب نے پوچھا کیا بات ہے، آپ لوگ مکان کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ احمد نے کہا بس مجبور ہیں۔ کہاں وہ کچھ سامان لے کر گاڑی کے ساتھ چلے گئے، باقی سامان اور مجھے انہوں نے دوسرے چکر میں لے کر جانا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں فاطمہ ہمارے گھر آ گئی اور مجھ سے جھگڑا شروع کر دیا۔ وہ خواہ مخواہ میرے گلے پڑتی جا رہی تھی۔ احمد جب واپس آئے تو دیکھا کہ میرا اچھا خاصا جھگڑا فاطمہ بیگم سے ہو چکا ہے۔ جب کسی مسئلے میں عورتیں بول پڑیں تو بات جلدی ختم نہیں ہوتی۔ یوں ہمارے جھگڑے پر محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ سب نے کہا 10 سال تم لوگ یہاں رہے، آپس میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، آخر کیوں اب گھر چھوڑ کر جا رہے ہو اور اب جھگڑا بھی ہو گیا؟ تب میں پھٹ پڑی کہ یہ عورت اپنے محبت نامے مانگ رہی ہے جو اس نے میرے بہنوئی فیصل کو لکھے ہیں، مگر جو یہ میرا حال کر رہی ہے میں اب اسے بالکل نہیں دوں گی۔ اگر دوں گی تو فیصل کو دوں گی، کیونکہ میں نے اس کی بستروں والی پیٹی سے اٹھائے تھے۔ آخر یہ مانگنے والی کون ہوتی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو سارے خط اور تصویریں آپ کو بھی دکھا سکتی ہوں۔ میرے یہ کہنے سے تو جیسے طوفان ہی آ گیا اور بات مار کٹائی تک پہنچ گئی۔ جب احمد گھر پہنچے تو ہماری مار کٹائی اور ہاتھا پائی ہو رہی تھی۔ احمد مجھ سے کہنے لگے ثنا، مجھے تمہاری نادانی پر بہت افسوس ہے۔ جب میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ جھگڑا نہ کرنا اور خطوں کی کوئی بات منہ سے مت نکالنا، تو یہ بات تمہارے منہ سے کیوں نکل گئی؟ اصلی میں مجھے تو اپنی ننھی بھانجی سے جدائی کا بے حد غم تھا، جو اب اس عورت کے قبضے میں تھی، جبکہ وہ عورت تو اس کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ کچھ نہ ہو کر بھی وہ بچی کو میرے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ بس اسی غصے کے رد عمل نے مجھ سے ایسی بات کھلوا دی۔ ہم نئے مکان میں چلے گئے، مگر میں یہاں آ کر قطعی خوش نہ تھی۔ ایک تو میرے خود کی شادی کے 13-14 سال بعد بھی اولاد نہ تھی، پھر جسے بیٹی بنا کر پالا وہ بھی چھین لی گئی۔ یہ بھی دکھ تھا کہ وہ فاطمہ جیسی عورت کے قبضے میں تھی۔ میں اس نئے گھر میں بے حد اداس اور بے چین رہتی تھی۔ عائشہ کی جدائی اور بہن کی وفات نے مجھ پر برا اثر ڈالا تھا۔ وہ میری مرحومہ بہن کی نشانی تھی۔ چند مہینے تو میں اس غم میں اس قدر غلطی رہی کہ بیمار پڑ گئی۔ آخر ایک روز ضبط نہ کر سکی، تبھی اپنے پرانے محلے چلی گئی۔ جو ہی رکشہ پرانے گھر کے قریب رکا، میں نے دیکھا کہ عائشہ دروازے کے پاس باہر کھڑی تھی۔ اس نے فوراً مجھے پہچان لیا اور امی کہتی دوڑتی ہوئی آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کی والہانہ محبت سے بے قابو ہو کر مجھے جانے کیا سوجھی کہ دل پر قابو نہ رہا۔ میں انا فنا اسی رکشے میں اسے اپنے ساتھ بٹھا کر گھر لے آئی۔ وہ بھی میرے ساتھ آ کر بہت خوش تھی۔ جب احمد گھر لوٹے تو یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اور کہنے لگے کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، اب تمہارا بہنوئی ہم پر اپنی بیٹی کے اغوا کا کیس درج کروا دے گا۔ میں تو بچی کو محبت میں اٹھا لائی تھی، مگر ادھر فیصل تھانے بھاگ دوڑ میں لگ گیا، کیونکہ آس پاس کی عورتیں بھی دیکھ رہی تھیں کہ جب میں فیصل کی بیٹی کو رکشہ میں بٹھا کر لے جا رہی تھی، بس میرے بہنوئی نے ہم پر بچی کے اغوا کا کیس درج کروا دیا۔ تبھی میرے شوہر بھاگے ہوئے اس کے پاس گئے کہ یار ایسا نہ کرو، جانتے تو ہو میری بیوی تمہاری بچی سے کتنا پیار کرتی ہے۔ وہ محبت سے مجبور ہو کر بھانجی کو ذرا دیر کے لیے لے آئی تھی۔ میں خود ابھی اسے واپس پہنچانے آ رہا تھا۔ تم پریشان نہ ہو اور نہ ہی بات تھانے تک لے جاؤ، مگر فیصل بعد میں کہ تھانے چلو، اب بس بات وہیں ہوگی۔ بڑی مشکل سے منٹ سماجت کر کے احمد نے اسے اس امر سے باز رکھا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، کل صبح ہی ہم تمہاری بچی کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ بالآخر فیصل مان گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم بچی کو 1-2 دن اپنے پاس رکھ لو تاکہ میں کیس کو ختم کرا دوں۔ 2 دن گزرے تھے کہ دوپہر کے بعد، جب ابھی احمد دفتر سے آئے ہی تھے کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ فیصل بہت گھبرایا ہوا کھڑا تھا۔ اس کے تن پر لباس بھی موجود نہیں تھا، نہ ہی پاؤں میں چپل تھی۔ احمد اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ اسے اندر لے آئے اور پھر اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ فیصل کہنے لگا نہیں یار، خیریت نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہتے تھے کہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ میں تو بری طرح پھنس گیا ہوں، مجھے
اب صرف تم ہی بچا سکتے ہو۔ احمد نے اسے پانی پلایا، اپنے کپڑے پہننے کو دیے اور تسلی بھی کہ جو کچھ بھی ہمارے درمیان ہوا تھا اس سے کٹے نظر میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا۔ بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ تب فیصل نے بتایا کہ آج دوپہر میں فاطمہ کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھا کہ اچانک بغیر اطلاع اس کا شوہر گھر میں آ گیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی صحیح طرح سے نہیں لگائی تھی۔ وہ خاموشی سے صحن میں سے ہوتا ہوا کمرے میں ہمارے سروں پر آن پہنچا۔ ہم تو بے خوف بیٹھے تھے کہ اس کا شوہر تو باہر ملک میں ہوتا تھا، اب یہ اچانک آفت نازل ہوئی تو ہمارے دماغ سن ہو کر رہ گئے۔ دراصل وہاں اسے ادھر ادھر سے معلوم تو ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی کے کسی اور شخص سے مراسم ہیں، مگر وہ کچھ قانونی مسائل کی وجہ سے وہاں سے آنے سے قاصر تھا، مگر آج وہ بغیر اطلاع کے ہی آ گیا۔ گھر پہنچا تو اس کے بچوں نے بتایا کہ ماں ساتھ والے مکان میں انکل فیصل کے گھر گئی ہے۔ بچوں کو خبر تھی کہ ان کی ماں اکثر دوپہر میں میرے گھر آ جاتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ گھر کا خیال رکھنا، کہیں باہر مت نکلنا۔ جب اس شخص نے اپنی بیوی کو میرے بہت قریب دیکھا تو چراغ پا ہو گیا۔ میں تو وہاں سے کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس نے پتہ نہیں اپنی بیوی کو کتنا مارا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں تو اب اس جگہ جانے سے ڈرتا ہوں۔ میرے مکان کا دروازہ بھی کھلا ہی پڑا ہے، وہاں سب سامان، سائمہ کا زیور اور میری نقدی جمع پونجی موجود ہے۔ تم ہی کسی طرح اس محلے میں جا کر پتہ کرو کہ کیا ہوا ہے۔ میں تو اب کسی صورت وہاں نہیں جا سکتا، وہ لوگ مجھے ماریں گے، اس کا شوہر نہ جانے کیا کرے۔ میرے شوہر نے اسی وقت موٹر سائیکل نکالی اور پرانے محلے چلے گئے۔ وہاں جا کر صورت حال دیکھی، جان بوجھ کر فیصل کے مکان کی کنڈی بجائی، مگر وہاں کوئی ہوتا تو بولتا۔ اتنے میں وہاں 2-4 آدمی اکٹھے ہو گئے، شاید وہ طاق میں تھے کہ وہ آئے تو اس سے 2 ہاتھ کریں۔ احمد نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ فیصل کا مجھ سے جھگڑا ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں یہاں سے گھر بھی چھوڑ کر چلا گیا تھا، آج کسی کام سے ادھر سے گزر رہا تھا۔ دراصل کام یہ تھا کہ فیصل نے اپنی بچی کے اغوا کا پرچہ ہم میاں بیوی پر درج کروایا تھا، جبکہ میری بیوی اپنی بھانجی کو محبت کی وجہ سے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں اسی سلسلے میں فیصل سے ملنا چاہتا تھا، مگر یہاں تو صورت حال کچھ اور ہی معلوم ہوتی ہے۔ وہاں موجود فاطمہ کے شوہر کے رشتہ داروں نے احمد کو بھی خوب گالیاں دیں کہ وہ تمہارا رشتہ دار تھا، اب تم ہی اس کا سامان یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ، ورنہ ہم اس کے سامان کو آگ لگا دیں گے۔ ہم کسی صورت اسے دوبارہ ادھر دیکھنا نہیں چاہتے، ورنہ اب خون خرابہ ہوگا۔ غضب خدا کا کہ وہ بے غیرت انسان ایک شریف آدمی کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی نقب لگا رہا تھا۔ محلے کے دوسرے 2-4 آدمی کہہ رہے تھے کہ فاطمہ کا شوہر تو شاید آج بیوی کو قتل کر ڈالتا، اگر ہم نے درمیان میں پڑ کر اس عورت کو نہ بچا لیا ہوتا۔ وہ کافی زخمی تھی جب اسے ہسپتال لے کر گئے تھے، اور اب اس کا شوہر تھانے بیٹھا ہے۔ ہم نے گواہی دی کہ میاں بیوی کا کسی معمولی گھریلو بات پر جھگڑا تھا، اس لیے بات رفع دفع کر دی۔ ہم نے فیصلہ کا نام نہیں آنے دیا کہ بدنامی تو خالد یعنی فاطمہ کے شوہر کی ہی ہوتی، ورنہ خالد بیچارہ جو اتنے عرصے بعد دیار غیر سے بچوں کے لیے خوشیاں کما کر لایا تھا، اس کے بچے باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے۔ آپ اسی وقت اس کا مکان خالی کر دیں اور سامان لے جائیے۔ پولیس کے چکر میں پڑ گئے تو اور زیادہ یہاں مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ چونکہ احمد نے ہی فیصل کو یہ مکان کرائے پر دلوایا تھا اور سب جانتے تھے کہ یہ دونوں رشتہ دار بھی ہیں، وہ میرے شوہر پر بھروسہ کرتے تھے، ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ ہم بہت عرصے اس محلے میں رہ چکے تھے۔ احمد کی ساکھ بھی اچھی تھی کہ لوگوں نے ان سے کوئی جھگڑا نہ کیا۔ میرے شوہر نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ یہ کام ہو جائے گا، فکر نہ کریں۔ فی الحال میں سامان لے جا کر اپنے گھر امانتاً رکھ لیتا ہوں اور فیصل اب ادھر کبھی نہیں آئے گا۔ اچھا ہوا آپ لوگوں نے پولیس میں ایسا بیان نہ دے کر ہماری عزت رکھ لی، ورنہ تو سچ ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا۔ اس طرح کچھ معزز محلے داروں کی موجودگی میں احمد نے فیصلہ کا سامان اٹھایا اور رسید بھی لکھ کر دی تاکہ مسئلہ رفع دفع ہو جائے۔ اس کے بعد وہ بھی اس محلے میں نہیں گئے اور فیصل نے تو خود کو کچھ عرصے روپوش ہی رکھا۔ فاطمہ کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور وہ 2 بچوں کے ساتھ اجڑ کر بیٹھ گئی۔ اس دوران عائشہ میرے پاس بہت خوش تھی، مگر سال بعد مجھے ایک اور بڑا دھکا لگا ہوا، یوں کہ ایک روز اچانک فیصل ہمیں بتائے
بغیر عائشہ کو اسکول سے لے جا کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میرے شوہر نے اس کی ملازمت کی، جگہ پر بھی پتہ کروایا، مگر وہ نوکری چھوڑ چکا تھا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میری خاطر احمد نے ہر اس جگہ پتہ کروایا کہ جہاں انہیں فیصل کے ہونے کا امکان تھا، مگر وہ نہ جانے اسے لے کر کہاں چلا گیا تھا۔ میرے دل کو اس کے بنا ایک لمحہ بھی قرار نہ تھا۔ میں اب رو رو کر افسوس کرتی تھی، کاش میں اسے یوں ماں کی طرح نہ پالتی تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا، یا اللہ پاک میری گاڈ ہی بھر دیتے کہ میں یوں ممتا کو نہ ترستی۔ آج اس واقعے کو 7 سال ہونے کو آئے ہیں اور میرے شوہر بھی وفات پا چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ کسی کی گود اولاد سے خالی نہ رکھے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔